بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فرسٹ ایئر اردو کے لیے ہے، اور ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ مصنف ہیں۔ ابن انشا ان کا نام ہے، اور ایک شعر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ لوگ تو محض سہارے ہیں، انشا جی ہم تو تمہارے ہیں۔ تو ابن انشا ایک شاعر بھی ہیں، اور سفر جو ہے وہ نامہ نویس بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں۔ لیکن آج جو ہم ان کی تحریر پڑھیں گے وہ تحریر ان کی ایک کتاب ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اس میں شامل ایک سفر نامہ ہے۔ تو فرسٹ ایئر اردو مصنف ابن انشا سفر نامہ پڑھیں گے انشاءاللہ، شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ، اور اس کا ماخذ ہے ابن بطوطہ کے تعاقب میں۔ اصل میں جو ابن بطوطہ تھا اس کی کتاب بڑی مشہور ہے، عجائب الاسفار فی غرائب الدیار۔ پیدائش اس ابن بطوطہ کی 1304 عیسوی ہے، اور وفات اس کی 1378 ہے۔ یہ مراکش کے ایک شہر میں پیدا ہوا تھا، اور یہ سیاح تھا، یعنی کہ جو ہے یہ سفر وغیرہ کرتا رہتا تھا، جس کو ہم ٹورسٹ کہتے ہیں، اور مورخ بھی تھا۔ ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ اس کا پورا نام تھا۔ 21 سال کی عمر میں اس نے پہلا حج کیا، 28 سال کی عمر میں اس نے 75,000 میل کا سفر طے کیا۔ تو فارس کے ایک بادشاہ کے کہنے پر اس نے یہ جو سفر نامہ میں نے نام لیا ہے عجائب الاسفار، یہ اس نے تحریر کیا تھا۔ تو اسی لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام لکھ لیا کہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور وہی یہی جو ہے ہمارے اس سبق کا ماخذ بھی ہے۔ تو ابن انشا کے پہلے حالات زندگی اور ان کی کچھ خصوصیات دیکھتے ہیں۔ تو پیدائش ان کی 1927 ہے، وفات ان کی 1978 ہے۔ ابن انشا کا اصل نام شعر محمد کیسر تھا، جالندھر میں پیدا ہوئے کہ ہمیں پاکستان کے بعد لاہور چلے آئے، اور ادبی زندگی کا آغاز بحیثیت شاعر کیا۔ بعد میں بطور مزاح نگار، افسانہ نویس، صحافی اور سفر نامہ نویس کی وجہ سے ان کو شہرت حاصل ہوئی۔ مزاح کے میدان میں انہوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں کا لوہا منوایا، اور ہر طرح کے قاری سے داد وصول کی۔ ان کا اسلوب جو ہے وہ سادہ، رواں، دلکش اور شگفتہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں مزاح پیدا کرنا ان کا خاصہ ہے۔ ہر موقع پر ہنسنے ہسانے کی گنجائش پیدا کر لیتے ہیں۔ الفاظ کے صحیح انتخاب اور ان کے درست استعمال پر انہیں قدرت حاصل ہے۔ یہ ان کی کتابوں کے کچھ نام ہیں: چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، اور آوارہ گرد کی ڈائری میں ابن انشا ایک ایسے بنجارے سوداگر کے روپ میں نظر آتے ہیں جو گرد و پیش پر بیگانہ روی سے، یعنی غیر کی طرح نظر ڈال رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی آنکھ اشیاء کے باطن کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز پر ان کا گہرا مطالعہ تھا، اور یہ نہیں ہے کہ ایک مطلب غیر کی طرح دیکھ رہے تھے، لیکن ہر چیز پر ان کی آنکھ جو ہے اس کے باطن کو بھی دیکھ رہی ہے، اور اچھی طرح سے مطالعہ کر رہی ہے، اور قاری کو ماضی اور حال سے آشنا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنی قاری یعنی پڑھنے والے کی دلچسپی کے لیے معلوماتی مواد اور تاریخی واقعات کو مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں طنز لطیف بھی پایا جاتا ہے۔ اس طنز لطیف کی اس مزاح کی وجہ سے، یہ طنز کی وجہ سے جس بات میں عمق اور اثر افرینی پیدا ہوتی ہے، اسی وجہ سے جب طنز لطیف ہو اور اس میں یہ ہوتا ہے فائدہ کہ بات میں گہرائی آ جاتی ہے، اور اس کے اندر اثر نظر آتا ہے۔ اثر افرینی اصل میں عدم سے وجود میں آنا، ایک چیز وجود میں نہیں ہے اور وہ عدم میں ہے اور وجود میں آ جائے، یعنی چیز بنی نہیں ہے تو وہ دوبارہ بن جائے۔ تو اثر آفرینی کا اصل مطلب تو یہ کہ اس کے اندر گہرائی نظر آتی ہے اور اس کے اندر اثر نظر آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں بھولے بسرے اور متروک کچھ الفاظ تھے اردو کے، اس کے استعمال سے بھی منفرد دلکشی پیدا کی ہے، تاکہ وہ الفاظ جو اردو ادب میں استعمال نہیں ہوتے اب اس کے استعمال کرنے سے لوگوں کو یاد ہیں کہ یہ الفاظ بھی جو ہیں اردو ادب کے اندر موجود تھے۔ ان کی تصانیف میں خمار گندم، اردو کی آخری کتاب، آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، نگری نگری پھرا مسافر، چاند نگر، دل وحشی اور اس بستی کے ایک کوچے میں۔ دیکھتے ہیں ہم شاعری کی کتابیں کون سی ہیں ان کی۔ تو شاعری کی کتابوں میں اس بستی کے کوچے میں، یہ شاعری کی کتاب ہے۔ چاند نگر، دل وحشی اور بلو کا بستہ بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، یہ شاعری کی کتابیں ہیں۔ جبکہ سفرناموں میں ابن انشا نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کیا تھا۔
جن کا احوال اپنے سفرناموں میں اپنے مخصوص تنزیہ اور فکاہیہ کہتے ہیں مزاح نگاری کو، میں تحریر کیا، ان کے سفرنامے یہ والے ہیں جی: آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، یہی ہمارے سبق کا ماخذ بھی ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے، نگری نگری پھرا مسافر، مضامین میں آپ سے کیا پردہ، خمار گندم، اور اردو کی آخری کتاب یہ مضامین ہے، اور مکتوبات خطوط جو ہیں وہ خط جو ہے انشا جی کے، اور تراجم اندھا کنواں، ترجمہ بھی کیا اندھا کنواں کے نام سے۔ ان کی کچھ شاعری میں سے کچھ اشعار پڑھتے ہیں، اور بڑے ہی مشہور اشعار ہیں، جیسے یہ شعر آپ کے سامنے ہے کہ کل 14ویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ ایک سال گیا ایک سال نیا ہے آنے کو، پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو، وہ راتیں چاند کے ساتھ گئیں، وہ باتیں چاند کے ساتھ گئیں، اب سکھ کے سپنے کیا دیکھیں جب دکھ کا سورج سر پر ہو۔ بڑا ہی مشہور شعر اور بڑی ہی مشہور غزل کہ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکوں سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ تو ہم کیونکہ یہ سبق سفرنامہ ہے تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم سفرنامے کو ذرا سا سمجھ لیں، سفرنامہ کسے کہتے ہیں، اور ادب کے لحاظ سے اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے فنی لوازمات کون سے ہیں۔ ہمارے مشقی سوال میں ایک آخری سوال آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اکثر یہ امتحان میں آ جاتا ہے کہ سفرنامے کی تعریف کریں اور اس کے فنی لوازمات تحریر کریں۔ تو لفظ سفرنامہ پہلے اس کو ہم ذرا غور سے دیکھیں گے، اور وجہ یہ ہے کہ سفرنامہ جو ہے اس جو تحریر میں یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں تھوڑا زیادہ اضافہ بھی کیا گیا ہے، لیکن بات سمجھ آئے گی۔ سوال کے حساب سے انشاءاللہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوال کیسے حل کریں گے۔ تو یہاں ہم صرف سفرنامے کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان سے ماخوذ لفظ سفر کے ساتھ فارسی لفظ لگایا ہے نامہ، لگانے سے مرکب بنا ہے سفرنامہ۔ تو سفر عربی کا لفظ ہے اور نامہ فارسی کا لفظ ہے۔ سفر کوچ کرنے اور اپنے مقام سے کسی اور جگہ جانے کو کہتے ہیں، اور نامہ خط کو کہتے ہیں۔ اب اس کے معنی کیا بن گئے سفرنامہ کے؟ اس کے معنی ہے روزنامچہ، ڈائری یا بیاز کے، جس میں بالعموم سفر کے مشاہدات اور حالات اور تاریخ وار درج کی جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، سفر کے ہم مشاہدات اور حالات تاریخ وار درج کرتے ہیں، تاریخ کے حساب سے ہم درج کر دیتے ہیں جو ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ حالات سارے۔ سفرنامے کی ابتدا جو ہے اردو ادب کے حساب سے نہیں، عام طور پر کیسے ہوئی؟ تو عام طور پر تحقیقی طور پر یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچی کہ پہلا باضابطہ سفرنامہ کب اور کہاں لکھا گیا اور کس نے تحریر کیا۔ یورپین محققین، یونانی سیاح ہیروڈوٹس، یہ نام جو ہیں وہ کیونکہ اب ایسے ہیں کہ جو اردو میں نہیں ہیں، تو اس کے پڑھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش کریں گے ٹھیک پڑھیں۔ سیاح جو ہے ہیروڈوٹس کو پہلا سفرنامہ نگار مانتے ہیں، تاہم اس کے سفرنامے کے بارے میں زیادہ معلومات ہم تک نہیں پہنچی۔ دنیا کا سب سے پہلا دریافت شدہ باقاعدہ سفرنامہ یونانی سیاح میگستھینز کا تحریر کردہ انڈیکا سفرنامہ ہند ہے، جو ہندوستان کے سفر کے حالات پر مشتمل ہے۔ اس یونانی سیاح نے 300 قبل مسیح ہندوستان کا سفر کیا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان کا حاکم چندر گپت موریہ تھا، اور اس کا دارالحکومت پاٹلی پتر موجودہ پٹنہ وہ تھا۔ محققین کا اتفاق ہے اس کا یہ سفرنامہ انتہائی معلوماتی اور کارآمد سفرنامہ ہے، نیز یہ ایک تاریخی ماخذ بھی مانا گیا ہے۔ تو یہ سفرنامے کی ابتدا ہوئی تھی۔ اردو میں سفرنامے کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جہاں تک اردو سفرنامے کی روایت اور اس کے آغاز و ارتقاء کی بات ہے، تو اب تک کی تحقیق کے مطابق اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ سفرنامہ یوسف خان کمبل پوش کا تاریخ یوسفی معروف بہی عجائبات فرنگ ہے۔ یوسف خان کمبل پوش اصلاً جو ہیں وہ حیدرآباد کے رہنے والے تھے، لیکن لکھنؤ آ کر مقیم ہو گئے اور نواب نصیر الدین کے دربار سے وابستہ ہو گئے تھے۔ نواب نصیر الدین کی اجازت سے انہوں نے 1837 میں انگلستان کا سفر کیا اور رویداد سفر کو جمع کر کے کتابی شکل دی۔ یہ سفرنامہ اردو کا پہلا سفرنامہ ہونے کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی صفائی، بے ساختگی اور حقیقت نگاری کی وجہ سے اہم ادبی شہپارہ بھی ہے۔ تو کون سا ہے جی؟ یوسف خان کمبل پوش کا عجائبات فرنگ پہلا سفرنامہ ہے، یاد رکھیے گا۔ اردو کے ابتدائی سفرناموں میں سیاحت نامہ مصنفہ جو ہیں وہ نواب کریم خان، تاریخ انگلستان،
ٹھیک ہے، یہ مصنف ہیں نواب کریم خان، وہ تاریخ انگلستان معروف بہی سفرنامہ لندن، یہ از مولوی مسیح الدین الوی نے لکھا ہے، اور مسافر ان لندن از سر سید احمد خان، اور سفر نامہ یورپ از مرزا نثار علی بیگ، اس طرح سیر حمدی کا از نواب رام پور محمد علی خان، اور سفر نامہ روم اور مصر و شام یہ علامہ شبلی کا، وسط ایشیا کی سیر اور سیر ایران حسین آزاد کا، اور تواریخ عجیب معروف بھئی کالا پانی یہ مولوی محمد جعفر وغیرہ کا یہ قابل ذکر سفر نامے ہیں۔ اور موجودہ سفر نامہ نگار میں دیکھیں تو مستنصر حسین تارڑ آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے سفر نامے حیات ہیں ابھی، یہ سفر نامے بہت زیادہ مشہور ہیں ان کے، اور موجودہ سفر جو ہے وہ ناموں میں ان کا اور ابن انشاء کا جو ہے وہ نام ہے، اور موجودہ جو ہے مستنصر حسین تارڑ موجودہ سفر نامہ نویسوں میں شامل ہوتے ہیں۔ سفر نامے کا فن دیکھتے ہیں۔ سفر نامہ دراصل ایک باشعور سیاح کے ان تجربات، مشاہدات اور واردات قلبی دل پر بیتے جانے والے حالات کا نچوڑ ہوتا ہے جو اس نے دوران سفر محسوس کیے ہوں اور اسے سفر کے دوران یا اختتام سفر کے بعد رقم کیا ہو۔ ڈاکٹر احمد لاری تحریر کرتے ہیں کہ سفر نامہ لکھنے کے لیے ضروری بھی ہے کہ سیاح کا مشاہدہ تیز ہو اور تخیل سوچ اس کی خیالات بھی قوی ہو، یعنی وہ صاحب بصارت بھی ہو اور صاحب بصیرت بھی ہو، دیکھنے والا بھی ہو اور سمجھنے والا بھی ہو۔ ان صلاحیتوں کے بغیر سفر نامہ لکھنا ممکن نہیں ہے۔ ایک سفر نامے کے کامیاب ہونے کے لیے سیاح میں چند خوبیوں اور صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ فن ہونا چاہیے ان کے اندر، اور یہ پوائنٹس کی صورت میں لکھا ہے۔ نمبر ایک کہ کیا خوبی ہونی چاہیے؟ اول یہ کہ سفر نامہ غیر جانبدار اور غیر متعصب ہو، یعنی طرفداری کسی کی نہ کرے اور تعصب کا شکار نہ ہو، کیونکہ اگر وہ جانبداری کا لحاظ رکھے گا تو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے گا، نیز تعصب کی آنکھ سے اسے ہر چیز میں خرابی نظر آئے گی۔ دوسری بات کہ سفر نامہ نگار کے اندر ایک محقق، تحقیق کرنے والا، ریسرچ کرنے والا، اس جیسی جستجو تلاش ہونی بھی ضروری ہے۔ کسی بھی علاقے کے حالات کے تذکرے میں جب تک پوری تحقیق اس کے پاس نہیں ہوگی تو کوئی فیصلہ کن رائے ہرگز نہ دے اور بلا جستجو اپنے رہبروں کا اعتبار نہ کرے۔ تیسرا، نیز سفر نامہ نگار کی ذمہ داری ہے کہ کلیات سے نتائج کا استخراج کرے، نہ کہ جزیات سے کلیات کو قائم کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ کل چیزوں کے مطالعہ کر کے پھر اس سے نتائج نکالے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یہ نہیں ہے کہ مطالعہ کر کے اور اس پر پورے حکم لگا دیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک کسی بندے کو دیکھتے ہیں اور وہ کسی مثال کے طور پر وہ کسی کوئی جاب کر رہا ہے، اور اگر وہ وکیل ہے، کسی پیشے سے منسلک ہے، تو ہم ایک وکیل کو اگر خراب دیکھتے تو ہم یہ کہیں ساری وکیل خراب ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کل کو دیکھیں اور کل کا حکم لگانا چاہیے، ہم ایک فرد کو دیکھ کر پورے کل پر ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ یہی یہاں پر بتایا کہ بعض دفعہ یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ صرف چند لوگوں کے ذاتی طور طریقوں، اخلاق و عادات کا مشاہدہ کر کے ہم پوری قوم کے متعلق رائے کام کر دیتے ہیں کہ سارے کے سارے ایسے ہیں جی۔ سفر نامہ نگار کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اس کیفیت کو بھی سفر نامے میں سمو دے جس سے وہ گزرتا ہے۔ بالفاظ دیگر سفر نامہ صرف تاریخی واقعات اور جغرافیہ کے اعداد و شمار سے پر نہ ہو، بلکہ اپنی بات بھی، اپنی کیفیت کو بھی لکھے۔ بلکہ اچھا سفر نامہ وہ کہلاتا ہے جس میں جغرافیائی کیفیت اور تاریخی واقعات کے ساتھ ساتھ فطری مناظر قدرت کے اسرار کی کیفیت بھی مکمل طور پر سامنے آتی ہو۔ یعنی اپنی کیفیات کو بھی بیان کرے، مناظر کو بھی بیان کرے، یہ اچھا سفر نامہ ہے۔ صرف تاریخ ہی لکھنی نہیں ہوتی۔ ایک اچھے سفر نامے کی خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ اس کے مطالعے سے قاری بھی سیاح کے ساتھ ساتھ سفر میں شامل ہو جائے، ایسا لگے جیسے وہ سفر کر رہا ہے، پڑھنے والے کو محسوس ہو کہ صرف پڑھ نہیں رہا بلکہ وہ بھی سفر کر رہا ہے اور تمام مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک اچھے سفر نامے کے لیے عمدہ اسلوب اور تاثرات اور مشاہدات کا سلیقہ مند اظہار بھی ضروری ہے۔ تو اچھا سفر نامہ جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ آپ خود سفر کر رہے ہیں۔ سفر نامہ نگار کو بنیادی طور پر ایک اچھا سیاح بھی ہونا ضروری ہے۔ وہ اچھا ایک یعنی سیر و تفریح کرنے والا ٹورسٹ ہو اور وہ اچھا انسان ہو، اور کیونکہ ایک اچھا مسافر جو ہے اپنا ایک اچھا مقصد لے کر سفر کرتا ہے، اس کی نگاہ صرف اپنے مقصد پر ہوتی ہے، جبکہ ایک سیاح مقصد پر نظر رکھنے کے بجائے گرد و پیش پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک مسافر ہوتا ہے وہ صرف اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے، لیکن جو سیاح ہوتا ہے نا وہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ گہرائی سے ہر چیز کا مطالعہ کرتا ہے۔ سفر نامے کا اسلوب کیسا ہو؟ سفر نامے کے لیے کوئی اسلوب مقرر نہیں کیا گیا۔ سفر نامہ نگار اپنے مزاج، تجربات اور تخلیقی صلاحیت کے مطابق سفر نامے کا اسلوب متعین کرتا ہے۔ گویا سفر نامہ نگار آزاد ہے، جس طرح چاہے وہ تحریر کرے، لیکن لازماً خیال رکھے کہ سفر نامہ رہے
داستان نہ بن جائے، ناول نہ بن جائے، افسانہ نہ بن جائے۔ سفر نامے میں یقیناً پراسراریت اور دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، لیکن غیر ضروری رنگین بیانی سفر نامے کو مجروح کر دیتی ہے۔ دلچسپی لانی چاہیے، لیکن اب اتنی نہیں دلچسپی لگائیں کہ ساری کی ساری رنگینیاں ہی بھری ہوں اور اصل چیزوں سے وہ ہٹ جائے۔ تو یہ سفر نامے کی تعریف ہم نے پڑھی، اور ہم نے دیکھا سفر نامے کی ابتدا کہاں سے ہوئی عام طور پر، اور اردو ادب میں کہاں کون سا پہلا سفر نامہ تھا، اس کے فنی لوازمات اور اس کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے۔ تو اب یہ جو سفر نامہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابن بطوطہ کے تعاقب میں کتاب میں شامل ہے، اور ابن انشا نے یہ سفر نامہ لکھا ہے، جو ہے شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ۔ تو ہے تھوڑا سا یہ اس لیے بھی مشکل ہے تھوڑا سا کہ اس میں مختلف جگہوں کے نام ہیں، اور تاریخ اس میں بہت زیادہ ہے، اور تاریخ والے لوگوں کا ذکر ہے، مختلف جو ہے وہ بادشاہوں کا ذکر ہے اس میں، اور جگہوں کا ذکر ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہر جگہ کی تصویر آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا، تاکہ آپ بھی جو ہیں وہ اس سفر کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جائیں۔ تو ہم ایسا اس کو پڑھیں گے کہ تاکہ ہم بھی اس سفر میں شامل ہو جائیں۔ محض پڑھنے سے کیونکہ انہوں نے تو سفر کر کے یہ لکھا ہے، ہم نے تو وہ جگہ نہیں دیکھی ہوئی جو انہوں نے ابن انشا نے بیان کی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام جگہوں کی تصاویر بڑی محنت سے، اور وہ تصاویر میں نے لی اور ان کو اس لیکچر میں شامل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی سمجھ آئے گی۔ ہم پہلے پورا سبق پڑھیں گے اور اس کے اندر مختلف مقامات اور جگہ کو بھی دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم مشقی سوالات بھی جو ہے آخر میں حل کریں گے۔ دیکھیں اب شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ، یہ دیکھیں شیراز جو ہے یہ ایران کا ایک قدیم شہر ہے، اور رکن آباد جو ہے وہ شیراز کی ایک سیرگاہ، سیر و تفریح والی ایک سیرگاہ آپ کہہ سکتے ہیں، باغ کہہ سکتے ہیں، اس کا نام ہے۔ اب یہ اس کا مطلب ہے ابن انشا ایران گئے ہیں، اور ایران میں وہ سفر کر رہے ہیں، جگہ جس جگہ پہ جائیں گے وہ شیراز ہے اور رکن آباد ہے، اور اس کے مختلف مقامات پر وہ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں شیراز کے بارے میں، شیراز کون سی جگہ ہے؟ تو شیراز ایران کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ فارس کا دارالخلافہ بھی ہے۔ شیراز موسمی اعتبار سے معتدل اور گزشتہ ایک دہائی سے علاقائی مرکز تجارت بھی رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ شیراز آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر میں، ایران کے اندر موجود شیراز کی ایک تصویر آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کو کہ ابن انشا کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آتا۔ تو ابتدا میں ہی آپ کو مزاح نظر آئے گا ان کا، ابتدا میں ہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور بات کو آپ سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں ان لوگوں پر ہمیں رشک تو خیر کبھی نہیں آتا اور تعجب بھی نہیں ہوتا۔ رشک جو ہے نیکی کا جذبہ ہوتا ہے، حسد کی متضاد ہے یہ رشک، رشک و حسد ہم جسے کہتے ہیں۔ تعجب ہمیشہ ہوا ہے جو صبح اٹھ بیٹھتے ہیں، کہتا ہے کہ اس پر ہمیں رشک تو نہیں آتا، تعجب ہوتا ہے کہ لوگ جو صبح سویرے اٹھ کے بیٹھتے ہیں۔ اس کا مطلب مصنف کو صبح اٹھ کے بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، یا مزاحیت طور پر وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگ صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چرند پرند کی تو اور بات ہے، انسانوں کا اتنے سویرے اٹھنا کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں لحاف کے اندر جو مزے کی غنودگی ہوتی ہے، کہتے ہیں صبح کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے اس میں کمبل کے اندر، رضائی کے اندر جو مزے کی غنودگی آ رہی ہوتی ہے، جو نیند آ رہی ہوتی ہے، اس کا لطف صبح اٹھنے والے بے نصیب کیا جانے۔ جو صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے کہ یار اس کا کیا مزہ ہے۔ وہ تو اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں صبح اٹھ کر؟ وہ جنگل میں داتنے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ داتنے کہتے ہیں مسواک کی لکڑی۔ تو بعض لوگ صبح اٹھ کے جاتے ہیں اور وہاں پہ مسواک کی لکڑی کاٹ کے مسواک کر رہے ہوتے ہیں، یہ ٹھر ٹھر کرتے کامتے ہوئے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ باغ جناح کے نام سے مشہور ہے، لاہور کے اندر ہے لارنس باغ۔ لارنس باغ کی آپ کو تصویر ساتھ بتاتا ہوں اور تھوڑا سا پڑھتے ہیں یہ باغ جناح کہاں پہ ہے۔ باغ جناح پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لاہور کے مقام پر ایک تاریخی باغ ہے۔ یہ اس سے پہلے لارنس گارڈن یا لارنس باغ کہلایا کرتا تھا۔ یہاں سبزہ زار نباتاتی باغ اور ایک مسجد کے علاوہ قائد اعظم لائبریری بھی واقع ہے جو وکٹوریہ بلڈنگ میں قائم کی گئی ہے۔ یہاں کھیلوں اور سیاحتی اہمیت کی سہولیات بھی دستیاب ہیں، جن میں ایک تھیٹر بھی ہے، ایک ریسٹورنٹ بھی ہے، ٹینس کا میدان ہے، جم خانہ ہے، کرکٹ کا میدان بھی ہے۔ یہ لاہور میں لارنس روڈ پر لاہور چڑیا گھر کے قریب واقع جو پنجاب کے گورنر ہاؤس اور مال روڈ کے بالمقابل ہے۔ یہ لارنس جو ہے وہ گارڈن باغ جناح
کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹریک بھی بنے ہوئے ہیں پیدل چلنے کے لیے، تو لوگ صبح سویرے جو جاتے ہیں نا جیسے واک کرنے کے لیے، تو یہاں پر جاتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح ٹھنڈ بھی ہو پھر بھی ٹھر ٹھر کرتے لارنس باغ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ صبح اٹھنے کے فضائل ہم نے بھی پڑھے ہیں، لیکن صبح خیزوں میں سے تو کچھ تو نمونیے یا بگڑے زکام سے مرتے دیکھا، تو کہتے ہیں جو صبح اٹھتے ہیں وہ یا نمونیا ان کو ہو جاتا ہے یا ان کو زکام لازمی لگتا ہے۔ باقی کی عمریں بھی ہماری چال کے سست الوجودوں سے زیادہ لمبی ہوتی نہیں دیکھی، یعنی کہ ہم تو سست ہیں، ہم چلے صبح نہیں اٹھتے، لیکن باقی جو صبح اٹھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یار صبح اٹھنے سے ہماری عمر بڑھے گی، تو ان کی عمر بھی ہماری عمر سے زیادہ نہ بڑھی۔ تو یہاں پر مزاحیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری عادت صبح اٹھنے کی نہیں تھی، اور جو صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی نرالے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بس ہم نے رات ہی کو ہوٹل کے نوکروں کو وصیت کر دی کہ بھائی صبح 5 بجے جگا دینا۔ تو یہ اس دن کیوں صبح اٹھ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں ہر جگہ جانا ہے اور جا کر وہ مقامات دیکھنے ہیں۔ تو بتایا ہے کہ ہم شیراز بھی جائیں گے۔ سبھی نے چشم کہہ دیا، فارسی کا لفظ ہے، یعنی اچھا کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھے، اور واقعی سب کے سب علی صبح ہمارے دروازے کے سامنے صف بستہ کھڑے تھے، یعنی صف باندھے سارے کے سارے کھڑے تھے۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو ابھی کالی رات تھی، حتیٰ کہ مرغ بھی جن کو بانگ دینے کے لیے اٹھنا چاہیے تھا، خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ لمبی سی آہ بھر کے ہم اٹھ کے، کہتا ہے کہ جو مرغ جن کو بانگ دینے کا شوق ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں اور اذان دیتے ہیں، تو وہ بھی خواب خرگوش یعنی غفلت کی نیند، خواب خرگوش غفلت کی نیند کے مزے لے رہے تھے، اور وہ بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو حالت یہ تھی کہ ہم صبح سویرے بہت ہی جلدی اٹھ کے، اور مزاحیہ انداز آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں انہوں نے مزاح کو پیدا کیا ہوا ہے۔ شیراز کا ہوائی اڈہ بس ننھا منا سا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ اب شیراز کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی قدامت و عظمت کا احساس اس لیے ہوتا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، آگے ان کا تذکرہ آئے گا۔ تو ایران جو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی بادشاہوں کے لیے بڑا مشہور ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے کیانی آپ نے خاندان کے بادشاہ آپ نے پڑھے ہوں گے، دارا، دارا اول، دارا دوم، دارا سوم، یہ سارے کے سارے جو تھے دارا یہاں پہ آئے، اور نادر شاہ ایرانی، ٹھیک ہے، افغانستان سے ایران میں آیا، ایرانی سلطنت رہی ہے اور ایک وقت میں بڑا مقام تھا اس کا۔ تو اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ شیراز پر کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی اس کی قدامت و عظمت کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ موسم خزاں کا تھا، نہ پھول نہ پات، پات پتوں کو کہتے ہیں، تو خزاں کے موسم میں نہ پھول تھے نہ پات تھے، پتے تھے، یہ یقین ہی نہیں آتا کہ وہ شہر ہے جس کے گل و گلزار کی تعریف سبھی کرتے تھے، تو موسم ایسا تھا۔ تو یہاں پر تو سب نے کہا ہے کہ بڑے پھول ہوتے ہیں شیراز میں، لیکن وہ موسم ایسا تھا کہ خزاں کا موسم تھا۔ ہمارے ساتھ کچھ امریکن ٹورسٹ بھی تھے، معلوم نہیں کہ ان لوگوں کو یہاں کیا ملتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پہ امریکہ والے بھی آئے ہوئے تھے، اور وہ یہاں پر جو ہے وہ گھوم پھر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ زبان سے علاقہ، نہ ادب و تہذیب سے نسبت، ایک کیمرہ لٹکاتے ہیں جی، میم کو یعنی انگریزی اپنی میم کو ساتھ رہتے ہیں، اور جہاں کی تعریف سنی ادھر سدھار لی، ادھر ہی سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بس ان کا کام ہی سفر کرنا ہے۔ کہتے ہیں بس جہاں کی بات سنتے ہیں نا، تو نہ علاقہ ان کا ہوتا ہے، نہ ان کو زبان آتی ہے، نہ تہذیب کا پتہ ہوتا ہے، بس جدھر دیکھتے ہیں کیمرہ شیمرہ لٹکاتے ہیں، تصویریں نکالتے رہتے ہیں، اور ساتھ جو ہے وہ ایک میم کو، ٹھیک ہے، ایک عورت ان کے ساتھ ہو تو اس کو لے کر وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سامان کا کھڑاک نہ تھا، جنجال نہ تھا، ہم نے زیادہ سامان جو ہے وہ نہیں رکھا ہوا تھا، بس سواری کی تلاش تھی۔ ساتھ ہی میکڈویل ایجنسی تھی، میکڈویل ایجنسی یعنی ٹریول ایجنسی، جو تھی مختلف سفر کرواتی ہے، ٹکٹس وغیرہ کا بھی، اور آگے جو گھومنا پھرنا ہو تو وہ جو ہے وہ گاڑیاں بھی دیتی ہے، تو ٹریول ایجنسی کا نام ہے میکڈویل ایجنسی۔ شیراز اور اصفہان، اصفہان جو ہے یہ بھی ایران کا مشہور شہر ہے، اس کو نصف جہاں بھی کہا جاتا ہے، اصفہان کی بھی ابھی آپ کو میں تصویر بتاؤں گا۔ تو شیراز جو ہے اور اصفہان میں اور جگہ بھی ہوگا یہی ایجنسی ٹورسٹ بیورو کا کام بھی کرتی تھی، ٹھیک ہے، ٹورسٹ بیورو یعنی کہ یہی مسافروں کو لاتی بھی تھی، اور جو ہے وہ ہوائی جو ہے وہ ٹکٹس وغیرہ بھی دیتی تھی ایئر پلین کے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے وہ ٹورسٹ کو گاڑیاں وغیرہ بھی دیتی تھی۔ یہ آپ کے سامنے اصفہان، اصفہان جو ہے وہ خسیس آباد، ایران کا تہران کا اور مشہد کے بعد تیسرا بڑا شہر اصفہان ہے، اور صوبہ اصفہان کا دارالحکومت ہے۔ یہ قومی دارالحکومت تہران کے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ 2006 کے اندازے کے مطابق اصفہان کی اس وقت آبادی 15 لاکھ تھی، تو اب زیادہ ہوگی اصفہان
فارسی میں ایسے لکھتے ہیں، اور یہ کچھ تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہوں گی اصفہان کی، ٹھیک ہے، یہ تصاویر ہیں مختلف۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو میکٹول ایجنسی ہے ہوا پیمائی ایران کے ٹکٹ دینے کا بھی کام کرتی تھی، اور ٹورسٹ وغیرہ کو گاڑیاں وغیرہ بھی دیتی تھی آگے۔ ان سے ہوٹل کی بات کرتے کرتے معلوم ہوا کہ اگر ہم شب بھر قیام کرنے کے بجائے، یعنی رات بھر قیام کرنے کے بجائے ابھی سے ٹیکسی لے کر آغاز کر دیں تو تمام مقام جو ہم ایک دن میں ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ مقامات زیادہ تھے۔ ہم نے کون کون سے مقامات دیکھنے تھے؟ اب یہ مقامات کا نام یہاں پہ ذکر ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ان تمام مقامات کو دیکھیں گے بھی اور تصاویر میں بھی دیکھیں گے۔ جو مقامات دیکھنے جا رہے ہیں ابن انشا، اس میں ایک مسجد وکیل ایک جگہ کا نام ہے، یہ آئے گی آگے بات کون سی مسجد ہے، مسجد وکیل اس کو کیوں کہا جاتا ہے۔ حافظ و سعدی کے مزار پہ جائیں گے، حافظ و سعدی مشہور جو ہیں دونوں کے دونوں شعراء، اور بڑی ہی مشہور ہیں حافظ اور سعدی شیرازی، حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی، ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، دروازہ قرآن کے بارے میں پڑھیں گے وغیرہ۔ تو شہر ہی میں ہے، میوزیم جو ہے ایک وہاں پر عجائب گھر جو ہے وہ بند ہے کہتے ہیں آج تک، وہاں ہم نہیں جا سکیں گے۔ سوال فقط تخت جمشید کا ہے، یہ بھی جگہ کا نام ہے، تخت جمشید کا بھی آگے آئے گا تذکرہ، جو 60-70 میل کی مسافت ہے۔ میکٹول ایجنسی والوں نے کرائے کا لمبا چوڑا حساب بتایا، جو امریکنوں کے حساب سے تو ٹھیک ہوگا کیونکہ ان کے پاس ڈالرز ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ اصرار کر رہے تھے کہ پہلے تخت جمشید جاؤ۔ شہر میں کیا دار ہے، وہ کہتے تھے پہلے تخت جمشید جاؤ، پھر اس کے بعد یہاں کی جگہوں کا جو ہے تم سیر کر لینا۔ ادھر اپنا دل تھا، ہم چاہتے تھے کہ حافظ شیرازی اور سعدی شیرازی کے پہلے مزار دیکھ لیں، اس میں اٹکا ہوا تھا، لہٰذا ہم نے ٹیکسی لی، اور سب سے پہلے اب سفر شروع ہو گیا جی۔ سب سے پہلے ہم گئے ہیں کہاں پر، ابن انشا کہہ رہے ہیں مزار حافظ پر، یعنی حافظ جو ہے شیرازی کے ہم مزار پر گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حافظ شیرازی کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ کون تھے، ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے اور ان کی مزار کی بھی تصویر دیکھیں گے کہ حافظ محمد شیرازی پیدائش 1315 عیسوی، وفات 1390 عیسوی ہے، فارسی کے عظیم ترین شاعر جو ہے، اور ان کی یہ ایک تصویر بنائی ہوئی ممکنہ تصویر جو آپ کے سامنے ہے، فارسی میں ان کو خواجہ شمس الدین محمد حافظ شیرازی کہا جاتا ہے۔ یہ حافظ شیرازی جو ہیں ان کا مزار بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، تو یہ ان کا مزار ہے۔ حافظ کی زندہ جاوید تصنیف ان کا دیوان حافظ ہے، ان کا جو دیوان حافظ ہے وہ بڑا مشہور ہے، جو جس کے اندر غزلیات بھی ہیں، قصیدے بھی ہیں، قطعات بھی ہیں اور رباعیات بھی ہیں۔ یہ دیوان انہوں نے خود مرتب نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے معاصر مصر محمد گل اندام نے ترتیب دیا تھا۔ قدوۃ المحققین حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ صوفی اگر مرد ہے تو پھر دیوان حافظ اس کے لیے بہترین نفع دینے والی چیز ہے، کہ یعنی کہ جو تصوف چاہتا ہے، جو اللہ سے قربت چاہتا ہے، وہ دیوان یہ پڑھے لازمی۔ اس کے علاوہ حافظ نے جو ہے حافظ شیرازی نے تفسیر قرآن بھی تحریر کی تھی۔ محمد گل اندام کے بقول حافظ شیرازی نے کشاف اور مصباح کے حواشی بھی، ان کتابوں کے حواشی حاشیے بھی انہوں نے اس کی تحریر کیے ہیں، اور یہ ان کا مزار آپ کو اچھی طرح اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا، بڑا ہی خوبصورت ان کا مزار بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ تو یہ حافظ شیرازی ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں ہم ان کے مزار پر گئے، تو سیدھے ہم مزار حافظ کا راستہ لیا، وہی پہلے پڑھتا تھا۔ حافظ کے احاطے میں دیکھا جا بجا لوگوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور ایک کونے میں کوئی شخص ٹیپ ریکارڈر لیے کوئی پروگرام ریکارڈ کر رہا تھا، تو وہ ریڈیو کا پروگرام ہوگا، فیچر ہوگا، تو اس وقت وہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو اونچی کرسی پر مزار ہے، لیکن مزار کے گرد کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے کہ اندر اطمینان سے بیٹھ کے کوئی فاتحہ پڑھ سکے، آپ نے دیکھا تصویر میں کوئی جالی یا پردہ نہیں ہے، تو اس طرح کا اونچی جگہ پہ مزار بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہاں فال کے لیے دیوان کا ایک نسخہ رکھا رہتا ہے، ہمیں نظر نہ آیا۔ فال آپ کو پتہ ہے، فال غیب کی باتیں تلاش کرنا یا آئندہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی کرنا، جیسے آپ نے طوطوں کو دیکھا ہوگا، بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ادھر اور طوطے رکھے ہوتے ہیں اور فال نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے تمہارے حالات ایسے ہوں گے، جسے ستاروں کے علم سے بھی بتاتے ہیں کہ کل کا دن کیسا ہوگا۔ حالانکہ یہ غیب کی بات تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کہ دیوان حافظ سے فال لوگ نکالتے تھے اپنے طریقے سے، انسوں کے طریقے سے۔ تو کہتے ہیں ہم نے سنا تھا کہ دیوان حافظ جو ان کا دیوان ہے وہ ادھر رکھا ہوتا ہے اور اس سے فال نکالتے ہیں، لیکن ہم نے وہاں پر کوئی بھی دیوان حافظ سے فال نکالتے ہوئے کوئی بندہ نہ دیکھا۔ لڑکے لڑکیاں جو ہیں تفریح کے موڈ میں گھوم رہے تھے، بس ادھر ادھر، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی خاص جگہ ہو تو کوئی بھی ایسی، حالانکہ مساجد بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تفریح مقامات بن کے رہ جاتی ہیں، تو وہ وہاں پہ گھوم رہے تھے۔ ہم نے دور سے ہی فاتحہ پڑھی اور ٹیکسی والے سے کہا چلو اب سعدی کے مقبرے، تو سعدی شیرازی
کے مقبرے جا رہے ہیں، اور شیخ سعدی کے اس جو ہے مزار پر پہنچ کر مصنف کی کیفیت تھوڑی سی تبدیل بھی ہوگی، اس لیے انہوں نے زیادہ سعدی شیرازی کو بیان کیا ہے جی۔ وہ کیوں کی ہے وہ وجہ بتا دیں گے۔ تو سعدی شیرازی فارسی زبان کے مشہور شاعر اور ادیب، اور ان کا پورا نام ہے مصلح الدین شیخ سعدی۔ آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں ہیں جی، گلستان اور بستان، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ پہلی کتاب جو ہے وہ گلستان، یہ نثر کی کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو بستان ہے وہ نظم کی کتاب ہے جی۔ اور آپ نے حکایات شیخ سعدی آپ نے سنی بھی ہوں گی، حکایات شیخ سعدی گلستان سے اخذ کی جاتی ہیں۔ آپ نے 100 برس کی عمر میں شیراز ایران میں انتقال فرمایا۔ تو یہ ان کا آگے ابھی آپ کو نظر آئے گا، یہ ان کا مزار ہے جی، شیخ سعدی کا یہ مزار ہے ان کا۔ یہاں پر مصنف جو ہے وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر گئے، اور یہاں پر ان کے کیا جذبات ہوں گے وہ ہم تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سعدی کے مقبرے مزار شیخ کے احاطے کے پھاٹک دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا۔ وہ شعر جو تھا فارسی میں تھا، تو زخاک سعدی شیراز بوئے عشقایت، ہزار سال پس از مرگے او اگر بویم۔ کہتا ہے کہ زخاک یعنی کہ خاک کہتے ہیں مٹی کو، سعدی شیرازی کی مٹی سے یعنی کہ ان کی قبر کی مٹی سے عشق کی بو آئے گی۔ زخاک سعدی شیراز بوئے عشقایت کہ سعدی شیرازی کی مٹی سے عشق کی بو آئے گی، 1000 سال پس از مرگے او اگر بویم، اگر تو اس کے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے 1000 سال بھی تو اس کے بعد اس کو اگر سونگے تو اس مٹی میں سے عشق کی بو آئے گی۔ تو احاطے کے اندر کہتے ہیں داخل ہوتی طبیعت ایک عجیب سرور سے آشنا ہوئی، یوں لگتا تھا کہ ذرہ ذرہ دامن کشائیں، یعنی کہ دامن کھینچ رہے، اور عجیب سی کیفیات تھی۔ مقبرہ نہایت سادہ ہے، اور ایک کوریڈور برآمدے کے سرے پر بہت مختصر سا ایک گنبد ہے، آپ نے تصویر میں دیکھ لی ہے، جس کے 4 طرف جالیاں، اندر مزار ہے۔ بہت سی عورتیں مزار کو بوسہ بھی دے رہی تھیں۔ معلوم ہوا منتیں بھی یہاں پر مانی جاتی ہیں جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ایک طرف خدمت کار کھڑا ہے، اور کسی عقیدت مند خوشنویس کی لکھی ہوئی خطاطی کی لکھی ہوئی گلستان کی ایک حکایت اور بستان کی ایک نظم دیوار پر آویزاں اس نے کی ہوئی ہے۔ جب مزار سے عورتیں رخصت ہو گئیں تو ہم فاتح کے لیے بڑھے، لیکن جانے کیا ہوا مان جی بھر آیا۔ کہتے ہیں کہ بس رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ رونے کا دل کیوں چاہ رہا تھا آگے اس کی وضاحت کر دیں گے کہ ہم نے فاتح کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں تھا، تو رونے کی کیفیت تھی۔ جتنا ضبط کرنے کی کوشش کرتے تھے سیلاب اور امڑتا تھا، تو جتنا روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو ابن انشاء کہتے ہیں میں اتنی زیادہ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاتحہ بہت طویل ہوگی، ہم نہیں چاہتے تھے کہ محافظ ہماری یہ کیفیت دیکھے، جانے کتنے عالم آنکھوں کے آگے آگے۔ پرانی یادیں، اب پرانی یادیں ان کے ساتھ کیا ہیں؟ دیکھیں پرانی یادیں یہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن جب ہم نے اپنے گاؤں میں گلستان کے درس کا آغاز کیا، گلستان اور بلستان، تو گلستان نثر کی کتاب تھی، اس میں حکایات ہیں مختلف۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک وقت میں ہم نے اپنے گاؤں میں یہ گلستان پڑھی تھی، تو ابتدا میں گھروں کے اندر گلستان اور بستان یہ دونوں کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، ٹھیک ہے، اخلاق کے ذریعے اور اچھی عادات کے ذریعے بچوں کو یہ پڑھائی جاتی تھی، اور اب بھی مدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور ابھی بھی بعض جو ہیں لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ گلستان اور بستان لازمی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو ابن انشاء نے بھی گلستان کے درس کا آغاز کیا تھا، انہوں نے گاؤں میں پڑھی تھی، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ میں ایک دن جاؤں گا وہ گلستان جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے مصنف کی میں قبر مبارک پر جاؤں گا۔ تو دیکھیں جس کی تحریر وہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی اپنا استاد سمجھ رہے ہیں، کہ اس کتاب کو جس کو وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا استاد ہے، اور آج میں اپنے استاد سے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور ہم تو استاد جو سامنے ہو وہ پڑھ کے اس کو استاد نہیں سمجھتے۔ ہمیں یاد ہے کہ در باب شاہاں سے ہمارا درس شروع ہوا تھا، بادشاہوں کا باب۔ تو یہ بادشاہوں کا باب، یہ تقریباً حکایات، مختلف حکایات ہیں اس کے اندر، جس میں پہلا باب ہے بادشاہوں کا باب، اور سب سے پہلا جو ہے کیونکہ فارسی کے اندر لکھا گیا ہے، زندیس نام فرخ نوشرواں، یعنی فرخ نوشرواں بادشاہ کا نام ہے، اس کا بادشاہ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کی حکایت تھی پہلی۔ تو کہتے ہیں یہ حکایت ہم نے پڑھی تھی۔ پھر ایک حکایت ہم نے پڑھی کہ پھر قافلہ دزدانے برسرے کوہ نشستہ بودن یاد آئی، کہ چوروں کا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ دو کہتے ہیں کہ مجھے یاد آ گئی کہ دو حکایات، ایک
فرخ نوشیروان کی حکایت ہم نے پڑھی تھی بادشاہ کی، اور ایک ہم نے حکایت ایک قصہ پڑھا تھا جس میں قصے میں یہ تھا کہ چوروں کا قافلہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دونوں کی دونوں حکایات ابھی ہم پڑھیں گے، میں نے یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہیں، آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا تاکہ تھوڑا ہم بھی دیکھیں کہ کیا اس کے اندر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سعدی کو ہمیشہ اپنا رفیق اور دوست سمجھا، اور شاید یہ داخلی رفاقت دوستی اور تھی جس سے یہ حال ہوا۔ بار بار خیال آتا تھا یہی علاقہ نواں ہوگا جس میں ہمارا شیخ سعدی سیر کرتا تھا، گھومتا پھرتا تھا، اور پھر لوگ یہاں اس کا جنازہ بھی لائے ہوں گے۔ یہ وہی سعدی ہے، یہ وہی شیراز ہے، یہی وہی پینائی ہے، یعنی کہ یہی وہ جگہ ہے جس سے بچپن سے غائبانہ اشنائی یقین نہ آتا تھا۔ شیخ کے مزار سے رخصت ہونے کو جی نہ چاہتا تھا، اٹھتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے۔ حافظ کے مزار پر قدن یہ کیفیت نہ تھی، وہاں خالی گئے خالی آئے، لیکن اس شیخ سعدی شیرازی کے حافظ کے مزار پر ہماری یہ کیفیت بن گئی، اور کیفیت کی وجہ کیوں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یادگار کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہم نے کیاریوں پر نظر ڈالی۔ صاحب گلستان کے چمن میں گلاب کا اس وقت کوئی پھول اس وقت نہیں تھا کیونکہ خزاں کا موسم تھا۔ نچارے گلے صد برگ یہ پھول کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ایک غنچہ نوش گفتہ، نیا غنچہ کھیلا ہوا ہم نے لیا اور جیب میں کس کے لیے رکھ لیا؟ یادگار کے لیے، کہ ہمیں ہمارے لیے یادگار ہوگی۔ شیخ کی یہ یادگار ایک متاع عزیز یعنی کہ ایک قیمتی سامان کی طرح ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ تو وہ دو حکایات پہلے پڑھتے ہیں، پھر اگلی منزل کی جانب بڑھیں گے۔ ایک یہ دیکھیں، آپ کو حکایت نمبر 37 نظر آ رہی ہوگی کہ ایک شخص نوشیروان عادل کے پاس خوشخبری، یہ بادشاہ کا نام ہے، کہ اس کے پاس خوشخبری لے کر گیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے فلاں دشمن کو خدا تعالیٰ نے دنیا سے اٹھا لیا۔ اس کو کہا کہ دشمن کو خدا تعالیٰ نے اس نے کہا تو نے یہ بھی سنا کہ مجھ کو چھوڑ دیا، کہ اگر دشمن مر گئے تو خوشی کا مقام نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے کہ اس بات پہ خوش ہونا کہ میرا دشمن مر گیا ہے، تو اس چیز میں کیا خوشی ہے؟ تو خوشی تو تب ہو کہ تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ تو یہ کہہ رہے کہ میں نے بھی تو ہمیشہ زندہ نہیں رہنا، دشمن مر گیا تو اس کو بھی تو موت آنی تھی، وہ مر گیا تو میں بھی تو مروں گا کل کے دن۔ تو وہ خوش نہ ہوا اس بات پہ۔ عقل مندوں کی ایک جماعت نوشیروان کے دربار میں کسی مصلحت ملکی میں گفتگو کر رہی تھی، اور بزر چمہر جوان کا سردار تھا، ایک جو تھا سردار اس میں خاموش تھا۔ عقل مندوں نے اس سے پوچھا اس بحث میں ہمارے ساتھ کیوں شریک نہیں ہوتے؟ اس نے کہا وزیر طبیبوں کے مانند ہوتے ہیں اور طبیب دوا نہیں دیتا مگر بیمار کو، پس جب میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری رائے درست ہے تو میرا اس میں گفتگو کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ تو کیا مطلب کہ دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں یا چار بندے بات کر رہے ہیں اور وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو اس میں رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ نہ بولا۔ کہتے ہیں آگے بات لکھی کہ جب کام میری زیادتی کے بغیر نکل جاتا ہے تو مجھ کو اس میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس نے کہا، اور اگر میں دیکھوں کہ نابینا ہے اور سامنے کنواں ہے، ایک نابینا جا رہا ہے اور سامنے کنواں ہے، تو ایسی صورت میں اگر میں خاموش بیٹھوں گا تو گناہ ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی غلط کام کر رہا ہے یا فیصلہ غلط کر رہا ہے تو مجھے بولنا چاہیے، اگر میں نہیں بولوں گا تو گناہ ہے، لیکن اگر وہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو نہیں بولنا چاہیے۔ یہ وہ حکایت ہے وہ چوروں والی، کہ پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔ یہ قصہ ہے، اس قصے کو بھی پڑھتے ہیں، بڑا ہی اچھا قصہ ہے یہ، کہ عرب کے چوروں کی ایک جماعت ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے قافلے کا راستہ بند کر دیا تھا، اور شہروں کی رعایا ان کی بدذاتی لوٹ سے خوفزدہ تھی، اور بادشاہ کا لشکر عاجز تھا۔ اس طرف کے ملکوں کے منتظمین نے ان کی اظہار ثانی کو دور کرنے کے لیے مشورہ کیا کہ اگر یہ جماعت اسی طریقے پر ایک عرصے تک قائم رہی تو مقابلہ ناممکن ہو جائے گا۔ تو وہ جو کیا کرتے تھے، وہ لوٹتے تھے، عرب کے چوروں کی ایک جماعت پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی تھی اور جو قافلہ گزرتا تھا اس کو لوٹ رہتے تھے۔ اس مسئلے کو سلجھاتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کو ان کی سراغ رسانی کے لیے مقرر کیا اور موقع کا انتظار کرنے لگے۔ اس وقت ان چوروں نے ایک قوم پر چڑھائی کی تھی اور پہاڑ کی چوٹی خالی رہ گئی تھی۔ کئی بہادروں کو جو جنگ دیکھے ہوئے اور جنگ کیے ہوئے تھے روانہ کیا، وہ پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کے رات کے وقت جب چور واپس آئے، کیونکہ سفر کیے ہوئے اور لوٹ کا مال لائے ہوئے، انہوں نے ہتھیار جسم سے اتار کے رکھ دیا اور لوٹ کا اسباب بھی رکھ دیا اور مست ہو کر سو گئے۔ تو دلیر بہادر جو گھاٹی میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ کے انہوں نے ایک ایک کا ہاتھ مونڈوں پر باندھ دیا اور صبح بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا، تو ان کو پکڑ لیا وہاں پر۔ بادشاہ کی طرف سے حکم ہوا سب کو مار دو، ان سب چوروں کو مار دو۔ اتفاقاً ان میں سب میں ایک جوان تھا کہ اس کی جوانی کا آغاز تھا اور اس کے رخسار کے باغ کا سبزہ نیا اگا ہوا تھا۔ ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کے جو پائے کو چوما اور سفارش کی کہ زمین پر منہ رکھ دیا اور کہا یہ ایک جو لڑکا ہے یہ بالکل نوجوان ہے، اس نے ابھی زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا اور آغاز جوانی سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مالک کے اخلاق اور کرم سے یہ امید ہے کہ اس کا خون بخش کر
بندے کو ممنون فرمائیں، یعنی کہ یہ نوجوان ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس نے ابھی زندگی نہیں دیکھی۔ بادشاہ اس بات سے ناراض ہو گیا اور یہ بات اس کی بلند رائے کے موافق نہ آئی۔ اس نے جواب دیا کہ جس کی اصل بد ہو وہ نیکوں کا اثر قبول نہیں کرتا۔ نااہل کو تربیت دینا ایسا ہے کہ گنبد پر اخروٹ پھینکنا۔ ان کی نسل اور بنیاد کو قطع کر دینا بہت بہتر ہے، کیونکہ آگ بجھانا اور چنگاری چھوڑ دینا، سانپ کو مارنا اور اس کے بچے کی پرورش کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ تو خود ایک چور ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی مار دیا جائے۔ وزیر نے یہ بات سنی اور خوشی اور ناخوشی سے اس کو پسند کی اور بادشاہ کی اچھی رائے پر تعریف کی اور کہا جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے، اگر ان بروں کی صحبت میں پرورش پاتا تو ان کی خصلت اختیار کر لیتا اور انہی میں سے ایک ہو جاتا، لیکن ناچیز کو امید ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت میں پرورش پائے گا اور عقل مندوں کی خصلت اختیار کرے گا، کیونکہ ابھی یہ بچہ ہے، اس قوم کی دشمنی نافرمانی کی عادت ابھی اس کی طبیعت پر قرار نہیں پائی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر اور اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ مثال بھی خوب ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا چند دن نیکوں کے ساتھ رہا اور وہ آدمی بن گیا۔ تو انہوں نے مثالیں دی کہ اس کو چھوڑ دیں، کہ یہ اگر ٹھیک ہوا تو ہمارے ساتھ رہے گا، ٹھیک ہو جائے گا، یہ بدکار لوگوں کے ساتھ رہا ہے تو برا بن گیا۔ تو وزیر کے کہنے پر بادشاہ نے اس کے قتل کا خیال چھوڑ دیا اور کہا میں نے بخش دیے، جاؤ اس کو لے جاؤ، اگرچہ میں نے مصلحت نہیں دیکھی، میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، بادشاہ نے کہا، لیکن تمہاری وجہ سے جاؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وزیر لڑکے کو ناز و نعمت سے لے آیا اور ایک ادب سکھانے والے استاد کو اس کی تربیت کے لیے اس کو مقرر کیا، یہاں تک کہ عمدگی سے بات کرنا، جواب دینا اور بادشاہ کی خدمت کے آداب اس کو سکھائے۔ سب لوگوں کی نظر میں وہ پسند آیا۔ ایک روز وزیر اس کی اچھی عادتوں میں سے تھوڑی بادشاہ کے دربار میں بیان کر رہا تھا کہ عقل مندوں کی تربیت نے اس میں اثر کیا اور قدیم جہالت اس سے نکل گئی ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے ہنسی آئی اور کہا آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیے ہی ہوگا، اگرچہ وہ انسان کے ساتھ ساتھ بڑا ہوا۔ 2 برس بعد کیا ہوا جی؟ اس واقعے کے بعد گزر گئے، محلے کے بدماشوں کو ایک گروہ کے ساتھ مل گیا اور دوستی کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ وہ فرصت کے وقت وزیر اور اس کے دونوں لڑکوں کو مار ڈالا۔ اس نے اسی وزیر کو اور اس کے بچوں کو بھی مار دیا اور بے انتہا مال و دولت اٹھا لے گیا اور چوروں کے غار میں باپ کی جگہ بیٹھ گیا اور نافرمان ہو گیا۔ بادشاہ نے افسوس کرتے ہوئے دانتوں میں انگلی دبائی اور کہا اچھی تلوار برے لوہے سے کوئی شخص کیسے بنا سکتا ہے؟ یعنی برے لوہے سے اچھی تلوار نہیں بنتی۔ اے عقل مند، نالائق تربیت سے لائق نہیں ہو سکتا۔ بروں کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہی ہے کہ نیکوں کے ساتھ بدی کرنا۔ تو یہ تھا پورے کا پورا قصہ جو کہتے ہیں شیخ سعدی کا جو ہے ہم نے پڑھا تھا گلستان کتاب کے اندر، اور وہ حکایات ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ